اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں ہم, 4 نمبر کی آیت. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. تو چوتھی آیت جو ہے اس کے اندر اللہ نے کہا وما ارسلنا, اور ہم نے نہیں بھیجا. یعنی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا. وما ارسلنا من رسول, کہ رسولوں میں سے کسی کو بھی الا سوائے اس کے بے لسان قومے ہی. لسان یعنی زبان, تو بے لسانی یعنی وہ جو ان کی جو ٹنگ یعنی ان کی لینگویج, تو ان کی جو زبان ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں زبان اور انگلش میں کہتے ہیں لینگویج, اور یہاں پر عربی میں بے لسانی یعنی ان کی اس زبان اور یا ان کی وہ لینگویج جو بات چیت جو لوگ کرتے ہیں, چاہے اس میں پڑھے لکھے لوگ نہ بھی ہوں تو بھی وہاں کے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی تو بات چیت جو کرتے ہیں تو وہ بات چیت ان کی ویسی ہی ہوتی ہے نا, جہاں جس جگہ پہ جو لوگ ہیں اور جو وہاں کی بات چیت کرنے کا طریقہ جو بھی ہے وہ وہی بات کریں گے نا, خواہ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو. اب گجرات کے اندر جاؤ گے تو تم کو سب گجراتی میں بات کرتے ہوئے ملیں گے, چاہے وہ مسلمان گجراتی ہو یا ہندو گجراتی ہو. ایسے ہی ہر جگہ کا رہتا ہے, پنجاب اور سب جگہ کا اس طرح سے ہی رہتا ہے کہ جس جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں وہیں کی بولی بولتے ہیں نا, وہیں کی زبان جو ہوتی ہے سب کی وہی زبان ہوتی ہے. تو اللہ یہاں پر ہم کو بہت ہی کلیئرلی بتا رہا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں بھیجا رسولوں کو سوائے اس کے کہ اس قوم کی جو زبان ہوتی تھی تو وہیں کے رسول ہوتے تھے, اور میسج بھی اسی زبان میں ہوتا تھا, خواہ وہ وہی ہو یا پھر مطلب کوئی اور چیز, کسی بھی طرح کوئی کتاب کچھ بھی, تو وہ ان کی زبان میں ہی ہوتا تھا, تاکہ زبان اگر الگ ہوئی تو ایک حجاب آ جائے گا نا. زبان تم دوسری لینگویج ہے تو دوسری لینگویج میں اور تم میں ایک بیچ میں ایک حجاب آ جائے گا کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو, تم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر بولا کیا جا رہا ہے. ابھی ہم کو آ کے کوئی چائنیز زبان میں آ کے کچھ بھی بولے گا تو ہم اس کا منہ ہی دیکھتے رہیں گے, ہم کو کیا معلوم اس نے کیا بولا ہے, اور ہم اس کو اردو میں بولتے رہیں گے تو وہ اپنا منہ ہمارا منہ دیکھے گا کہ کیا بول رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے ہر اس جگہ پہ جہاں بھی رسولوں کو بھیجا وہیں کے لوگوں کی جو زبان تھی اسی زبان کے بولنے والے جو ہے ان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. یہ اللہ کا یہاں پر کہنا ہے, بہت ہی اچھی طرح سے صاف طور پہ اللہ نے بتا دیا ہم کو یہاں پر کہ الا بلسان قوم ہی, کہ ان کی جو قوم ہے یعنی کہ وہ جو بھی رسول ہیں انہی کی قوم ہے اور زبان وہ سب ایک بول رہے ہیں, اس لیے تاکہ کہیں پر بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. لیبین لہم, تاکہ لیبین لہم, بینا تاکہ کلیئر ہو جائے ان پہ, بینا کلیئر, تو لیبین لہم تاکہ ان کے اوپر جو بھی بات اللہ پہنچا رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے, اور وہ رسول انہی میں سے ہیں تو ان کی زبان میں بولیں گے, اس لیے ان کو وہ بات کلیئر ہو جائے. فَيُضِلُّ اللَّهُ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, اور اللہ ہے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. سو یُضِلُّ اللَّهُ یعنی ضلالت پہ چھوڑ دیا, جاؤ گمراہی پہ جاؤ, اللہ نے چھوڑ دیا من یشاء جس کو بھی چاہتا ہے.
اب اللہ جس کو بھی چاہتا ہے، یہ فریز یوز تو بہت ہوتا ہے لیکن ہر بار میں اس کو بولتی بھی ہوں کہ وہ جو چاہتا اپنی منمانی نہیں کرتا اللہ، بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے کور کے اندر ہی نہیں ہے، کہ وہ نہ تو اسلام اور نہ ہی اللہ کی کسی کلام اور نہ رسول کے اندر اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو کہیں بھی اس کو کچھ سمجھنا بھی نہیں ہے اور اس کو پڑھنے میں بھی دلچسپی نہیں، تو اللہ ایسے ہی لوگوں کو گمراہی پہ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے، کیوں کہ اللہ تو بہت ڈیپ پورا نالج رکھتا ہے، اندر دلوں کے اندر کیا ہے، دماغ کے اندر کیا ہے، وہ نالج کے تحت اللہ یہ چیز کرتا ہے۔ اللہ خود سے کسی کو اچھے انسان کو نہیں کہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، جو چاہتا ہے اس کے دل کے اندر ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ طلب ہے، وہ تڑپ ہے، مگر اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ پھر اس بندے کو کھینچ لیتا ہے ہدایت کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اس کے جو اندر جو اللہ کا جو علم ہے، اس علم میں اللہ کو پتا ہے کہ کون ہے جو چاہتا ہے ہدایت۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ وہ تو ہے ہی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الزبردست، جو کرنا چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے العزیز الحکیم، لیکن ساتھ میں وہ بہت ہی حکمت والا بھی ہے، اس لیے اگر وہ عزیز ہے تو وہ حکمت والا بھی ہے، اگر اس کو کچھ کرنا ہے تو وہ اس کی حکمت کے تحت آئے گا کہ ہاں یعنی اس کا وزڈم، اس کی حکمت کے تحت یہ بات صحیح ہے تو وہ کرے گا۔ We sent not a messenger except to teach in the language of his own people, in order to make things clear to them. So Allah leads astray those whom He pleases and guides whom He pleases. And He is exalted in power, full of wisdom. اس کی دو نوٹس ہیں۔ 1874. If the object of a message is to make things clear, it must be delivered in a language current among the people to whom the messenger is sent. اگر لوگوں کو جو بھی چیز بھیجی جا رہی ہے تو وہ اگر صاف نہیں ہوئی، وہ پیغام جو میسج کا ہے وہ صاف نہیں ہوا، ایک دم کلیئر نہیں ہے، اگر ان کی اپنی زبان میں نہیں ہے تو کیسے سمجھیں گے؟ تو جب اس چیز کو ڈیلیور کرنا ہے، پہنچانا ہے ان کو، تو پھر وہاں کے لوگوں کی جو زبان ہے، کرنٹ لینگویج، اس میں ہی بھیجنا پڑے گا، تاکہ رسول جو ہے، نبی جو ہے، وہ ان میں سے ہی ہیں، تاکہ وہ بہت اچھی طرح ان کو سمجھا سکے۔ تھرو دیم اٹ کین ریچ آل مین کائنڈ، اور جب ان کو پہنچ جائے گا اور اگر وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پھر ان سے آہستہ آہستہ تمام انسانوں تک بھی پہنچے گا۔ جیسے عرب کے اندر آیا، عربی زبان میں آیا، لیکن وہ عربی زبان کا قرآن آج پوری دنیا میں ہے، ہر طرح کی لینگویج میں ہے، تو پھیلا نا وہ پوری انسانیت میں۔ دیر از ایون اے وائڈر میننگ فار لینگویج، اور لینگویج جو ہے اس کے لیے اور بھی بڑا اس کا جو میننگ ہے وہ اور بڑا ہے، کہ لینگویج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بندہ جو ہے وہ اس کا سیکھے گا ک کھ گ الف با تا اے بی سی ڈی، یہ اس سے ہی نہیں بولا جائے گا لینگویج۔ جو نہیں پڑھے لکھے ہیں وہ بھی وہیں کی زبان میں بات کر رہے ہیں، اور جو تم وہیں کی زبان میں بولو گے وہی وہ سمجھیں گے بھی۔ انہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اٹ از ناٹ میئرلی اے کوشچن آف الفابیٹس، لیٹرز اور ورڈز۔ اس لیے ان سب کی بات نہیں ہے کہ بھئی اس کے وہاں کے وہ الفابیٹ کیسے تھے، پھر اس کے وہ ایک ایک جو لیٹرز ہے وہ حروف کیسے ہیں، پھر اس کا جو جملہ بنتا ہے وہ کیسا ہے، تو یہ سب نہیں ہے کہ وہاں پر یعنی کہ اس کی گرامر اور یہ اور سب کچھ نہیں، صرف وہاں کی جو بولنے کی لینگویج ہے وہ ہے اصلی، جس میں تم کو بولنا ہے۔ پڑھے لکھے کو بھی بولنا ہے اور جو نہیں پڑھے لکھے ان کو بھی بولنا ہے۔
ایچ ایج اور پیپل اور ورلڈ، یعنی تمام دور میں، ہر دور میں، ہر ایج میں، اور ہر قوم کے اندر، ہر قوم کے اندر، اور پھر پوری دنیا میں ہی سمجھو ان اے سائیکولوجیکل سینس، کہ اگر اس کی سوچنے سمجھو، دماغی جو سینس ہے اس کے اندر اگر سوچیں گے تو کاسٹ اٹس تھاٹس ان اے سرٹن مولڈ اور فارم، یعنی ان کے جو بھی ان کی سوچ وچار بات چیت کرنا جو ہے وہ ایک الگ ہی مطلب اس کا طریقہ ہے، اس کا الگ ہی مطلب بولنے کا ایک وہ سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. Allah's message being universal، اور اللہ کا جو پیغام ہے وہ عام سب کے لیے ہے. Can be expressed in all molds and forms، تو چاہے لوگوں کا سوچنے کا طریقہ کچھ بھی ہو، چاہے ان کے بولنے کا اور سمجھنے کا طریقہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے کلام کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے جو بھی ان کی سوچ ہو. Allah's message being universal، کیونکہ وہ تو یونیورسل ہے نا، یعنی سب کے لیے ہے وہ، اس لیے اس کو ایکسپریس کرنا کسی بھی مولڈ میں، کسی بھی فارم میں آسان ہے. اینڈ از ایکولی ویلڈ اینڈ نیسسری فار آل گریڈز آف ہیومینٹی، انسانیت کے جتنے بھی درجات ہیں، چاہے وہ بوڑھے جوان اور مطلب بچے ہو، یا پھر وہ بہت پڑھے لکھے اور جاہل ہو، یا پھر جو بھی ہو، وہ تمام جو ہے ان سب کے لیے وہ بالکل ویلڈ ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ سب کے سمجھ میں آتا ہے. یعنی سمجھ میں آتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عربی سن رہے اور ان کی سمجھ میں آتا ہے، یعنی اس کو آرام سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تم کو مطلب تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، یا تو تم کو اس کو عربی کے اندر مطلب عربی یا تو سیکھو، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ تم جو لینگویج جانتے ہو اس کے اندر اس کا ترجمہ کم سے کم پڑھو، اور پھر جو نہیں پڑھنے بھی نہیں ہو رہا تو سنو کم سے کم، کیونکہ سننے کا کام انسان اپنے گھروں کے کام کرتے ہوئے بھی سن سکتا ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی سن سکتا ہے، تو اس کو سنو. تو وہ ہر انسانیت، ہر درجے کی انسانیت کے لیے وہ بالکل صحیح ہے. اینڈ مسٹ therefore be explained to each according to his اور her capacity اور receptivity، اور اس کو بہت اچھی طرح سے بیان کرنا ہی چاہیے ہر انسان کے قابلیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے مطابق. ایسا نہ ہو کہ تم مطلب بہت ہائی فائی لینگویج میں اگر بول رہے ہو اور وہ بندہ جو ہے وہ ایک سیدھا آرڈینری کوئی گاؤں کا بندہ ہے جو سمجھو کبھی اسکول بھی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں، تو اب اس کو اور ایک پی ایچ ڈی کو تم سمجھانے کا کام کرو گے تو وہ دونوں کا ایکول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کی قابلیت کے حساب سے اس کو سمجھاؤ اور اس کی قابلیت کے حساب سے اس کو سمجھاؤ. بوڑھا، بچہ، جوان، یہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کی سمجھنے کی صلاحیت سب الگ ہوتی ہے. پھر یہ لوگ کتنا اس میں سے سمجھ لیتے ہیں جو یہ قبول کرتے، یعنی ان کے اندر ان کے جی جو ہے قبول کرتے ہیں اور ان کو مطلب پتا چلتا ہے ان کی قابلیت کے حساب سے وہ سمجھ پاتے ہیں اس کو. ان دس ریسپیکٹ دا قرآن از مارولس. اور یہ بات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن تو سمجھو سب سے زبردست ہے. اٹ از فار دا سمپلسٹ ایز ویل ایز دا موسٹ ایڈوانسڈ. یعنی قرآن ایک ایسا اللہ نے بنایا، آخری جو اللہ کا کلام ہے، کہ وہ بہت ہی سادہ لوگ بھی ہے ان کے لیے بھی ہے، اور جو بہت ایڈوانسڈ، بہت پڑھے لکھے اسٹائلش لوگ ہیں وہ ان کے لیے بھی، سب کے لیے ہے وہ. اللہ نے قرآن کو اتنا زبردست بنایا. اور اس کی دوسری جو نوٹ ہے 1875، whom he pleases، وہ جسے چاہتا ہے. دا یوزول ایکسپریشن فار مشیت. مشیت کا مطلب ہے چاہنا، کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا چاہنا. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی پہ ڈالتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت پہ ڈالتا ہے. تو یہ ہمیشہ آتا رہتا ہے نا یہ فریز، دا یونیورسل ول اینڈ پلان which is all wise and on the highest plane of goodness and righteousness. تو یہ اللہ کا جو یہ اللہ کی مطلب اللہ کا چاہنا، will، اللہ کی مرضی، پھر اللہ کا پلان، اللہ کے جو پلان کے اندر جو بھی اس نے ارادہ کیا ہے اس کے مطابق اللہ کا چاہنا ہے، اور which is all wise، اور پھر اس میں حکمت بھی ہے. اینڈ آن دا ہائیسٹ پلین آف گڈنس، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو اچھے سے اچھا، بھلے سے بھلا ہی کرتا ہے.
اگر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، تو وہ بولے گا اس میں کیا اچھائی ہے، یا کہیں سے وہ گر گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو اس میں کیا اچھائی ہے؟ نہیں، تمہیں نہیں، اپنے ہم کو نہیں معلوم پڑتی اس میں اچھائی، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس گرنے کی وجہ سے اب وہ بستر میں اور اب وہ قرآن سن رہا ہے، یا پھر وہ سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور یا اس کے اندر وہ نیکی آ جاتی ہے، یا کسی کو بیمار پڑتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا غلط کیا ہوگا یا کیا ہو، تو اب اس کے اندر وہ اچھائیاں جو آ رہی ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اینڈ رائچیسنس، اور اس میں تقوی کتنا آیا، نیکی کتنی آئی، تو وہ نیکی اور بھلائی یہ دونوں چیز جو ہیں یہ بہت ہی اونچے بلند ترین مقام پر ہے، اور وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور نہیں چاہتا ہے، جو بات ہے وہ وہی ہے کہ اللہ نے کس کے لیے چاہا اس کی حکمت میں، اور کس کے لیے نہیں چاہا وہ اس کی حکمت میں۔ ایسے ہی الل ٹپ نہیں ہے وہ۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں اور بھی پڑھیں گے، اس میں تفسیر ابن